السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَإِذْ اور جب، نَجَّيْنَاكُم ہم نے نجات دی تم کو، نون کے معنی ہم، اور نجینا کو غور سے دیکھیں تو نون جیم آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اردو کا لفظ نجات یہیں سے بنتا ہے۔ نا کے معنی ہم اور کم کے معنی تم کو، اور جب ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون، من کے معنی سے، آل کو یاد رکھنے کے لیے آل اولاد کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، فرعون کی آل سے، فرعون والوں سے، فرعون کے پیروکاروں سے، یسومونکم وہ تم کو پہنچاتے تھے، یہ نیا لفظ ہے، یاد کر لیں۔ یا کے معنی وہ ہوا، آپ پہلے جانتے ہیں، اور واو نون جو ہے وہ جمع کی علامت ہے، اور کم کے معنی تمہیں، تو لفظ بچا سین واو میم۔ اصل جو روٹ ورڈ ہے سین واو میم بچا، جس کا معنی ہے برابر کوئی کرتے رہنا، یعنی پہنچانا۔ یسومونکم وہ تم کو پہنچاتے تھے، تم سب کو پہنچاتے تھے، سوء العذاب، سو کے معنی برا، العذاب کے معنی عذاب۔ یہ سو آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے علماء سو اور علماء حق، حق علماء اور برے علماء، یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو برا عذاب پہنچاتے تھے تم کو۔ یہ جو نیا لفظ ہے یسومونکم میں سین واو میم، اس کو ذرا یاد کر لیں، عربی کا لفظ ہے، تو آپ ماشاءاللہ قرآن بھی سیکھ رہے ہیں تو آپ کو یاد بھی کرنے چاہیے عربی کے لفظ۔ یہ آج کے سبق میں نیا لفظ ہے، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے۔ میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ یا کے معنی وہ، اور واو نون پہ جو عربی کا لفظ ختم ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ لفظ جمع ہے، تو اصل میں لفظ بچا زال بے اور ہا، ذبح۔ تو یہ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہم یہ بولتے ہیں یذبحون وہ سب ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو۔ یہ بن کل بھی آپ نے پڑھا تھا، محمد بن قاسم کی میں نے مثال دی تھی، تو بن کے معنی بیٹا، ابنا اس کی جمع ہے، تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ رکھتے تھے۔ پھر دوبارہ یہ تیسری چوتھی بار لفظ آ رہا ہے، میں نے بتایا تھا کہ الف سین تے، اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، طلب کرنا، تو یہ یا لگ گیا، یا کے معنی وہ، یستحیون واو نون جمع ہے، اور یہاں سے حیات آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ، تو اس کا معنی زندگی۔ وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ تم کو، اور وہ سب زندہ چھوڑتے، نساءکم تمہاری عورتوں کو۔ نساء کو یاد رکھنے کے لیے نسواں، تعلیم نسواں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ یہیں سے بنتا ہے لفظ، یا نساء کالج ہوتے ہیں لڑکیوں کے جو کالج ہیں، تو ترجمہ یہ بنا وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری عورتوں کو، نساء کے معنی عورت، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ وفی ذالکم اور وہ، واو کے معنی اور، فی ذالکم فی معنی میں، ذالکم اس، بلاؤ بلا تھے، اور وہ اس میں بلا تھے، وہ اس میں آزمائش تھے۔ بلا کے دو معنی ہیں، ایک تو بلا کے معنی آزمائش، اور ایک دوسری بلا کے معنی مصیبت بھی ہوتی ہے، تو وہ ایک طرح کی مصیبت بھی تھے اور آزمائش بھی تھے۔ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، عظیم کو یاد رکھنے کے لیے اعظم
बड़े को कहते हैं, और अजीम भी हम उर्दू में कहते हैं, जैसे कायद आज़म बड़े अजीम रहनुमा थे। तो मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से ये बड़ी आजमाइश थी। तर्जमा ये बना इस पूरी आयत मुबारक का। और याद करो जब हमने तुमको फिरौन वालों से निजात दी, वो तुम्हें बहुत बुरा अजाब पहुंचाते थे और तुम्हारे बेटों को जिंदा रखते, तुम्हारे बेटों को ज़बह करते और औरतों को जिंदा रखते, और वो तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थे। वाइज फरक ना बिकुमुल बहरा, वाइज और जब फरक ना हमने फाड़ा। फरक ना को याद रखने के लिए, ना के मानी तो हम, फर्क, फर्क क्या होता है? जब हम फर्क करते हैं तो जुदा जुदा कर देते हैं। इसमें तफरीक याद रख लें या फारूक याद रख लें, जुदा जुदा करने वाला फारूक, हक को और बातिल से अलग अलग करने वाला। इसीलिए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब फारूक आज़म है। फरक ना हमने फाड़ा, अलग अलग कर दिया, बिकुमुल बहरा, बिकुम तुम्हारे लिए, अल बहर, बहर का मानी समंदर। ये बहेरा अरब और बहेरा हिंद वगैरह हम उर्दू में यहीं से लेते हैं, बहर। और बहर बर भी हम कहते हैं, बहर पानी को, बर खुश्की को। फ़ान जईना को, और हमने निजात दी तुमको। फिर अनजैना निजात उसमें नजर आ रहा है। वागरकना, और हमने गर्क कर दिया, आला फिरौन, फिरौन वालों को। वान तुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे। तंजुरून जो है इसमें नून, जोए और रे, नजर, नजर क्या आती? देखना, नजर से आप देखते हैं। तो तंजुरून, तुम इसको देख रहे थे, ये आसान सा तर्जुमा था। आइए हम इसकी तफसीर देखते हैं। वापस आ जाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी इसराइल की नेमतों को गुनवा रहा है। यहाँ पर अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी वो नेमत याद करो जब हमने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी थी, और वो बड़ा अजाब थे, बड़ा अजाब पहुंचाते थे तुम्हें। क्या करते थे? चूंकि वो ताकतवर थे और ये गरीब लोग थे बनी इसराइल, तो सारे मुशक्क़त के काम इनसे लेते थे गुलामों की तरह। तो अंदाज़ा कर लें गुलाम क्या होता है और कमज़ोर आदमी क्या होता है, कितनी तकलीफ देते थे वो। और उससे अगली तकलीफ ये देते थे कि उनके बेटों को ज़िबा कर देते और उनकी औरतों को ज़िंदा रखते। जैसा कि बहुत सी बनी इसराइली रिवायात हैं कि जैसे वो फिरौन ने को ख्वाब देखा और उसने उसकी ताबीर करवाई, और उसे बताया गया कि एक बनी इसराइल से बेटा होगा जो तुम्हारा तख्ता पलट देगा। तो उसने लड़कों को, हर पैदा होने वाले लड़के को ज़िबा कराना शुरू कर दिया और औरतों को छोड़ देता था जो बच्चियां पैदा होती थी। फिर जब फिरौनियों ने देखा कि ये इस तरह तो सारे मर्द खत्म हो जाएंगे और हमारे काम कौन करेगा, तो फिर उन्होंने कहा कि 1 साल मार दिया करो लड़कों को, 1 साल छोड़ दिया करो। तो जिस साल मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो लड़कों को मारने का साल था, लेकिन अल्लाह ने साबित कर दिया फिरौन के महल में उसकी परवरिश की। फिर आगे आप पढ़ेंगे इसको, साबित कर दिया कि तू मारना चाहता था तो मैंने तेरे घर में उसकी परवरिश की। ये इशारा है कि वो एक आजमाइश थे और बला थे तुम्हारे रब की तरफ से, अल्लाह ने उनसे निजात दी। और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए और जाके फिरौन को कहा कि ये तुम क्या अल्लाह के बंदों को गुलाम बना रखा है और खुद रब बन के बैठा है, तो हमारा और तेरा और मेरा रब तो अल्लाह है। तो वो दुश्मन हो गया। और फिर ये रात को मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके निकले अल्लाह के हुक्म से, तो फिरौनियों ने पीछा किया। तो अल्लाह ने जब दरिया के किनारे पहुंचे समंदर के, तो घबरा गई कौम सारी मूसा अलैहिस्सलाम की। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने आसे को मारा और 12 रास्ते बन गए दरिया के अंदर। और 12 कबीले थे, ये सारे 12 के 12 कबीले खुश्क रास्तों में से गुजरते हुए समंदर के पार चले गए। इधर फिरौनियों ने देखा कि ये रास्ते बन गए हैं,
تو پھر انہوں نے بھی پیچھا کیا، اور جب یہ سارے کے سارے سمندر کے اندر پہنچے اللہ نے پانی کو حکم دیا، سمندر اسی طرح چلنے لگا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا ان کی آنکھوں کے سامنے۔ اس میں 3-4 باتیں بہت سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کو اللہ محفوظ رکھے اس کو وقت کا فرعون بھی نہیں مار سکتا، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوسری یہ بات کہ اگر کوئی اللہ کو ماننے والا کمزور ہو تو اللہ چاہے تو خود بدلہ لے لیتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کمزور تھی تو اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جو خود رب بنا ہوا تھا سمندروں کا، دریاؤں کا، ہر چیز کا، کہتا تھا میں رب ہوں، اللہ نے اسی دریا کے اندر ہی غرق کر دیا، تو اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ چوتھی اور آخری بات جو یہاں سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور جو اس کی قوم تھی اس کو اللہ پاک نے آل موسیٰ کہا اور ان کو آل فرعون کہا۔ تو آل کے معنی صرف بیوی بچے نہیں ہوتے، آل میں گھر والے ضرور شامل ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اہل بیت کہتے ہیں یا آل رسول کہتے ہیں، تو آپ کی بیویاں اور آپ کے بچے اس میں شامل ہیں۔ جو لوگ اس کا ترجمہ کو اور کرتے ہیں وہ زیادتی اور ظلم کرتے ہیں۔ گھر والے، اہلیہ تو گھر والی کو کہتے ہیں، گھر والی بیویاں اور بچے اور اولاد بھی آل میں ہوتی ہے، اور قرآن نے پیروکاروں کے لیے بھی آل کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے فرعون والے ساری فوج تھی، وہ تو لاکھوں میں تھے، تو اللہ نے آل فرعون کہا ہے۔ تو یہ بات بھی یہاں پہ سمجھنے والی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں آج کے سبق میں پتہ چلا، اور ہمیں پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کائنات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ کوئی فرعون بنے یا کوئی نمرود بنے اس کا انجام برا ہی ہے، اور جو جیت اور فتح ہے وہ ایمان کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔